بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ پنجم میں آج ہماری گفتگو کتاب العتق میں ہے۔ اچھا، یہ کتاب العتق، کتاب مضاف ہے، عتق مضاف الیہ ہے، اور لفظی لحاظ سے عتق کی معنی ہے آزاد۔ اب ہونا کہیں تو بہتر ہے یا آزاد کرنا، وہ لازم اور متعدی کا کام ہے کہ آپ تشخیص دیں کہ اس کو آپ لازم مانتے ہیں یا متعدی مانتے ہیں۔ خیر وہ تو پھر عبارتوں میں بھی جو ہے آ جائے گا کہ یہ ثلاثی مجرد سے عام طور پر لازم استعمال ہوتا ہے، اور اگر باب افعال میں جائے گا تو یہ متعدی ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عتق ہے کیا؟ آزاد کرنا کس کو؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو جہاد کی اس زمانے میں دو قسمیں تھیں، ایک جہاد ابتدائی تھا اور ایک جہاد دفاعی۔ ابتدائی کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم مخالفین اسلام کو دعوت دیتے تھے کہ آپ مسلمان ہونے کی دعوت قبول کریں۔ اگر وہ دعوت قبول کرتے تھے پھر تو بہت ہی اچھا تھا، اگر دعوت قبول نہیں ہوتے تھے تو پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور کہیں کہیں پر ایسے بھی ہوتا تھا کہ ان کو کہتے تھے کہ آپ اتنا جو ہے کیا ہے وہ جناب جزیہ دیں اور پھر آپ اتنے سال تک جو ہے آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ خیر، تو شیعوں کے نزدیک جہاد ابتدائی اذن نبی یا اذن امام کے ساتھ ہو سکتا ہے، آج کل کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب جہاد ابتدائی ہوگا تو کافر حربیوں کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ تو ہوگا نہیں، کافر حربی کے ساتھ ہوگا۔ تو کافر حربی کے وہ لوگ جو اسیر ہوتے ہیں پھر ان کو جو ہے کیا ہے وہ بندہ بنایا جاتا ہے، یا پھر رسول اکرم اور امام کی مرضی یا ان کو آزاد کر دے یا ان سے کچھ فدیہ لے اور پھر آزاد کر دے، یا ان کو جو ہے کیا عبد بنا دے۔ اب جب وہ عبد بن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی میری کسی اور کی ذاتی ملکیت ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی یہ عتق کا سلسلہ اور عبید کا سلسلہ نہیں ہے، جب امام زمانہ انشاءاللہ ظہور کریں گے پھر اگر انہوں نے کہیں آرڈر دیا کہ آپ جہاد ابتدائی کریں تو پھر یہی عبد اور کنیز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بحث اور اس کے بعد والی جو دو کتابیں ہیں کچھ ہمارے اساتید محترم نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم جب پڑھے تھے غالباً یہ کتاب میں پڑھا ہوں 1990 کے لگ بھگ، تو اس وقت ہمیں استاد نے پڑھائی تھی۔ تو بہرحال عملی طریقے سے اگرچہ عبد اور کنیز نہیں ہے لیکن علمی فائدہ یقیناً ہے، تو اس علمی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پھر کوئی شخص اعتراض کرے کہ یہ اسلام کیسا دین ہے جس میں انسان کی آزادی کا گویا کہ مخالف ہے اور انسان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ بھائی میرے، آپ صرف عبد کو دیکھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اسلام چھوٹے چھوٹے سے بہانے پر کہتے ہیں کفار میں عبد آزاد کر دو۔ عبد آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے، جیسے کہ آج بھی ہم ایک حدیث وغیرہ پڑھیں گے تو اس حوالے سے اسلام کی بنا یہ ہے کہ وہ آپ کے انڈر میں، آپ کے کنٹرول میں، اور پھر آپ اسے آزاد کر دو۔ اچھا، عبد کے آزاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آزادی کا سبب ہم خود اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے ارادے کے ساتھ اس کو آزاد کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ غیر ہی میں یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس کی آزادی ہو جائے گی۔ تو اب یہ ابحاث میں نے لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کیے، بس یہ اتنا آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت عتق کی کتاب۔ وَهُوَ لُغَةً، وَهُوَ کی ضمیر جائے گی عتق کی طرف۔ عتق لغت میں کیا؟ الخلوص، خلوص یعنی خلاص ہونا۔ جیسے کوئی پرندہ کسی پنجرے میں بند تھا، وہ آزاد ہو گیا تو یہ گویا کہ خلوص ہے۔ وَمِنْهُ، اسی آزادی کی وجہ سے، اسی خلوص کی وجہ سے، سمیت جیاد الخیل، نام رکھا گیا ہے اچھے گھوڑوں کا، جید گھوڑوں کا، اتاقن کہ وہ آزاد ہیں۔
اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو بھی کہا جاتا ہے بیت عتیق، یعنی آزاد گھر، وہ شرعن۔ اچھا، اب یہ تو جناب اس کی تھی لغوی معنی۔ شرعی معنی کیا ہے؟ خلوص المملوک الآدمی، وہ آدمی جو کسی کی مملوک ہے، کسی کی ملکیت میں، اس کا آزاد ہونا، او بعض ہی، یا پورا کا پورا آزاد ہو، یا اس کا کچھ حصہ آزاد ہو۔ کس سے آزاد ہو؟ من رق، رقیت سے، عبدیت سے۔ وبالنسبت الی اتق المباشرت، اور اس لحاظ سے وہ آزاد ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے، بنسبت الی اتق المباشرہ، کہ مباشرت والی آزادی کے لحاظ سے یہ آزاد ہو جائے گا۔ المقصود بالذات، وہاں پر ہماری ذاتی جو ہے کیا ہے، قصد یہی ہے کہ یہ آزاد ہو من الکتاب، کتاب سے۔ کتاب سے مراد یہاں تو یہ کہیں کتابت، یعنی اس کے ساتھ پھر ہم کوئی ایسی ایگریمنٹ وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو کتاب سے مراد آپ یہ لیں کہ جناب ہم تحریری صورت میں کچھ نہیں لکھتے، بلکہ یوں کہتے ہیں تخلص المملوک الآدمی، یا تخلص المملوک الآدمی، انسان جو کہ ملکیت ہے اس کا آزاد ہونا، یا اس کا بعض حصہ آزاد ہونا رق سے، منجزن۔ منجزن کا مطلب یہ ہے اس کو کسی چیز پر ہم معلق نہیں کرتے کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں تجھے آزاد کروں گا، بصیغۃ مخصوصۃ، آزادی کے لیے بھی ایک خاص سیگا چاہیے، وفیہ اجر عظیم، اور اس آزاد کرنے میں بڑا اجر ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا، من اعتق مؤمنا، اب دیکھیں یہاں پر اعتق کا لفظ کہا ہے، یہ باب افعال میں چلا گیا۔ جو بھی شخص، من یعنی جو بھی شخص آزاد کرتا ہے ایک مومن کو، اعتق اللہ العزیز الجبار، تو آزاد کرے گا اللہ جو عزت والا بھی ہے اور جبار بھی ہے، بکل عضو لہو، آزاد شدہ بندے کے ہر عضوے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو آزاد کرے گا، یعنی اس کے سر کے بدلے اس کا سر آزاد کرے گا، اس کے سینے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا سینہ آزاد کرے گا۔ کس سے؟ من النار، جہنم سے، آگ سے۔ فَإِن كَانَ أُنْثَىٰ، فَإِن كَانَ، اگر آزاد ہونے والی عورت ہے، اعتق اللہ العزیز الجبار، تو اللہ تعالیٰ جو کہ عزت والا ہے اور جبار ہے وہ بھی آزاد کرے گا، بکل عضوین منہا، اس عورت کے ہر دو عضو کے بدلے میں، عضون، اس آزاد کرنے والے کا ایک عضو، من النار، آگ سے آزاد کرے گا۔ خوب، تو اس کا جو ہے کیا ہے ایک، کیوں؟ لأن المرأة، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ نصف رجل، وہ مرد کے آدھے حصے کے برابر ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے ایک عورت کے بدلے میں گویا کہ مرد کا آدھا حصہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اگر فل آزاد ہونا چاہتے تو دو عورتیں آزاد کر دیں۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبۃ مؤمنۃ، جو شخص بھی ایک مومن بندے کو آزاد کرتا ہے، یہاں پر عورت مراد نہیں ہے، رقبہ گردن کی معنی میں ہے، لیکن یہ جز کل پر جو ہے کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی پورا انسان، کانت فداؤہ من النار، تو اس ایک بندے کو آزاد کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ آزاد کرنے والے کا گویا کہ ایک فدیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک اس کا گویا کہ جو ہے کیا ہے وہ جرمانہ ادا ہو گیا، ایک اس کا جو ہے کیا ہے کفارہ ہو گیا، من النار، کہ اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وَلِمَا فِيهِ من تخلیص الآدمی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فیہ، اس آزاد کرنے میں، من تخلیص الآدمی، آدمی کو جو ہے کیا ہے وہ آزاد کیا جاتا ہے۔ کس سے آزاد کیا جاتا ہے؟ من ضرر رق، رقیت کے نقصان سے، وہ تملک ہی منافعہ، اور پھر یہ انسان اپنے منافع کا خود مالک ہو جاتا ہے، وہ تکمل احکام ہو، اور اس بندے کے احکام جو ہے کیا وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ اگر عبد کو کوئی آزاد قتل کرتا ہے تو عبد کے بدلے میں آزاد قتل نہیں ہوگا، لیکن یہی عبد اگر آزاد ہو جائے تو اس کے بدلے میں جو قتل کرے گا اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو نتیجے میں یہ بھی عام انسانوں کے برابر ہو جائے گا۔ خوب، وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ اختیار سبب ہی وغیرہ ہی، اور حاصل ہوتی ہے انسان کی آزادی کب؟ بے اختیار سبب ہی، جب آپ آزادی کے سبب کو اختیار کریں، وغیرہ ہی، وغیرہ ہی، اور کبھی کبھی جو ہے
وہ سبب آپ اختیار نہیں کرتے ہیں، مجبوراً آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ فالاولو، اب کہتے ہیں اختیار سبب، اول سے مراد کیا ہے؟ اختیار سبب، بصیغت المنجزت، ایک ایسا سیگا پڑھیں جو کلیئر ہو، جو واضح طور پر آزادی کو بتائے۔ والتدبیر، یا آپ اسے کہیں انت حر دبر وفاتی، ٹھیک ہے، والکتابت، یا اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ لکھتے ہیں۔ والاستیلات، یا اگر کنیز ہے تو اس کو مولا نے جو ہے کہا وہ بچے کی ماں بنا دیا۔ وشراء الذکر احد العمودین، اور اگر کوئی مرد ماں باپ میں سے کسی ایک کو خریدتا ہے تو یہ خریداری سبب بنتی ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں۔ او المحارم من النساء، یا کوئی مرد اپنی محرم عورتوں کو خریدتا ہے، بہن کو خریدتا ہے، پھپھو خالہ کو، تو وہ بھی آزاد ہو جائیں گی۔ والانثى احد العمودین، اور اگر کوئی عورت اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو خریدے گی تو وہ بھی عورت کے پاس سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ اسلام المملوک، اور اگر مملوک اسلام قبول کرتا ہے، فی دار الحرب، ہے ابھی دار حرب میں، قبل مولا ہو، اس کے مولا نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ پہلے جو ہے اسلام قبول کر چکا، مع خروج ہی منہا، جبکہ یہ عبد نکل چکا ہے اس دار حرب سے، قبلہ، اس مولا سے پہلے، تو بھی آزاد ہو جائے گا۔ وہ تنکیل المولا بھی، مولا تنکیل کرتا ہے اس عبد کے ساتھ۔ تنکیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی ناک کاٹ دیتا ہے، کان کاٹ دیتا ہے، تو بھی اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ وثانی، ثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی بندہ آزاد ہوگا لیکن اس کی آزادی میرے اختیار میں نہیں ہے، بالجزام، اگر اسے جزام کی بیماری ہو جائے، والعمی، وہ اندھا ہو جائے، والاقعاد، وہ زمین گیر ہو جائے، وموت المورث، یا یہ جو بندہ ہے اس کا باپ مر گیا اور اس کا کوئی بھی وارث نہیں سوائے اس کے، تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ وَكَوْنِ أَحْدِ الْأَبَوَيْنِ حُرًّا، اور اگر اس عبد کے بعد میں پتہ چلے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک آزاد تھا تو اس کو بھی آزاد ہونا پڑے گا۔ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ رِقُّهُ، مگر یہ کہ شرط لگائی جائے کہ یہ بچہ رق ہوگا، علی الخلاف، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیا یہ شرط رقیت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ خوب، وَهَذِهِ الْأَسْبَابُ مِنْهَا تَامَّةٌ فِي الْعِتْقِ، کہتے ہیں یہ جو اسباب تھے ان میں سے کچھ ایسے اسباب ہیں جو مکمل آزادی کا سبب بنتے ہیں، کل اعتاق بصیغت، جیسے کہ سیگے کے ذریعے آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے، وشراء القریب، یا کوئی بندہ اپنے نزدیک رشتہ دار کو خریدتا تھا، وتنکیل، یا جو ہے مولا اپنے عبد کا کان ناک کاٹتا تھا، یا جزام کی بیماری، والاقعاد، یا اس کا زمین گیر ہونا، تو ان اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا تو، اور ان اسباب میں سے کچھ ایسے اسباب ہیں جو ناقص، ادھورے ہیں، یعنی یہ گویا کہ جزء العلت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیز ہوگی تو یہ آزاد ہوگا۔ تتوقف علی امر آخر، یہ دوسرے امور اور امور پر متوقف ہیں، کل استیلات، مثلا جیسے کنیز اگر ماں بن جائے تو فوراً آزاد نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ماں بننا، ٹھیک ہے، یہ متوقف ہے علی موت المولا، مولا کے موت پر، مولا اگر مرے گا تو یہ کنیز آزاد ہوگی، ورنہ یہ کنیز آزاد نہیں ہوگی۔ وہ امور اخر، اور بھی کچھ امور ہیں کہ اس کا بیٹا بھی زندہ ہو، یہ پھر بیٹے کی ملکیت میں آ کے آزاد ہوگی۔ والکتابہ، اور یہ جو عبد اور مولا کے درمیان کتابت ہوتی ہے یہ بھی متوقف ہے کس پر؟ لتوقفہا، یہ کتابت متوقف ہے علی ادا المال، مال کے ادا ہونے پر، وہ تدبیر، اور اسی طریقے سے تدبیر بھی متوقف ہے علی موت المولا، مولا کے مرنے پر، وہ نفوذ ہی، اور یہ تدبیر نافذ ہوگی من ثلث مالہی، اس مولا کے مال کے ثلث میں سے، وہ موت المورث، اور اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ اگر اس عبد کا باپ دادا مر جائے، اس کا کوئی بھی اور وارث نہ ہو، تو اس کا مرنا جزء العلت ہے اس کی آزادی کی، لیکن لتوقف ہی، اس عبد کا آزاد ہونا متوقف ہے علی دفع القیمت الی مالک ہی، کہ عبد کی قیمت اس کے مالک کو دی جائے۔
وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ناقص اسباب ہیں، مما یفصل فی محل ہی انشاءاللہ تعالی، جن کی تفصیل ان کی جگہ پہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَيَفْتَقِرُ الْأَوَّلُ، اب پھر چلتے ہیں کہ آزادی کے دو سبب ہیں، ایک اختیار کے ساتھ آزادی، تو اول سے مراد وہی ہے، اِلَى صِیغَةٍ، وہ محتاج ہے سیگے کی طرف، مخصوصۃ، وہ سیگا بھی مخصوص ہونا چاہیے، وَعِبَارَتُهُ الصَّرِیحَةُ، عبارتہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ عتق کی طرف پلٹائیں تو بہتر، اور عتق کی صریح عبارت کون سی ہے؟ تحریر، لفظ تحریر ہونا چاہیے، جیسے انت مثلا، یا ہاذا، انت یعنی تو، یا ہاذا یعنی یہ، یا فلان وہ نام لے گا، حرن، تو آپ کہیں گے جناب تحریر تو نہیں بھائی، حرن وہی تحریر سے لیا گیا ہے۔ وہ وقوعہ، اور عتق کا واقع ہونا بلفظ تحریر، تحریر کے لفظ کے ساتھ، موضع وفاقن، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، وصراحتہ، اور اس تحریر کی صراحت، فی ہے عتق میں، واضحۃ، بالکل واضح ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی شخص خطا کی صورت میں کسی مومن کو قتل کرتا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مومن بندے کو جو ہے کیا ہے وہ آزاد کرے گا۔ وفی قولہ، اور اگر مالک یہ اس طریقے سے کہے، انت عتیقن، تم آزاد ہو، ٹھیک ہے، یا یوں کہے معتقن، اس کو اس میں مفعول کر کے پڑھیں، تم معتق ہو، تو پھر کیا اس سے وہ عتق واقع ہوگا یا عتق واقع نہیں ہوگا؟ خلافون، اس میں اختلاف ہے۔ منشأہ، اس اختلاف کا منشأ اور بنیاد کیا؟ اشک کو فی کونہ، ہمیں شک ہوتا ہے کیا یہ عتیق اور معتق مرادفن، یہ مترادف ہیں تحریر کے یا مترادف نہیں؟ فیدل علیہ، اگر مترادف ہوں گے تو یہ دلالت کریں گے عتق پر صریحاً، صراحت کے طور پر، مترادف ہونے کی صورت میں، او کنایتاً، یا اگر کنایہ ہے ان ہو اس عتق کے بارے میں، اس تحریر کے بارے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا یقع، تو آزادی واقع نہیں ہوگی، بہی، اس عتیق اور معتق کے ساتھ۔ تو امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔